السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ معلومات دی جا رہی ہیں قرآن کے ذریعے جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی اگر قرآن ہمیں یہ انفارمیشن نہیں دیتی۔ وہ یہ ہے کہ ایک الگ دنیا، ایک الگ جہاں، ایک الگ جگہ ہے جہاں پر ایک سسٹم رواں دواں ہے اور ایک سسٹم چل رہا ہے۔ وہ سسٹم ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں ایز اے مسلم کہ وہ چل رہا ہے، لیکن کافروں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے یا منافقوں کے لیے جن کا یقین پختہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک مباحثہ قرآن کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے۔ وہ مباحثہ ہے اللہ، فرشتوں، آدم اور شیطان کے درمیان۔ اچھا، آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ اگر ہم اس آیت کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ، اگر آپ کائنات کو دیکھیں، کائنات بہت زیادہ بڑا ہے، اربوں کربوں کائنات ہیں۔ اس کائنات میں پھر ایک ذرہ ہماری زمین ہے، تو ہم اس کائنات کے ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے میں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں کائنات کا نائب بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں سے ہمیں کچھ ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ دوسری دنیایں بھی ہیں جہاں پر دوسرے مخلوق بھی ہیں، اور اللہ نے کہا کہ زمین، صرف اس ایک زمین کے ٹکڑے میں انسان کو دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ڈفرنٹ ممالک ہوتے ہیں، ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس میں وہ ڈفرنٹ صوبوں کے گورنر بناتا ہے، تو اسی طرح اللہ نے زمین کا گورنر یا خلیفہ انسان کو بنایا۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ یہاں پر زمین کہا گیا ہے، کائنات نہیں کہا گیا ہے۔ تو پتہ نہیں اور کتنی دنیا ہے، لیکن یہاں ہمیں ڈفرنٹ دنیاوں کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں جو فساد کرے گا اور اس میں بہائے گا خون؟ ابھی یہاں پر اور ہم بے عیب، بے مقصد بیان کرتے ہیں، بے فائدہ بیان کرتے ہیں، یعنی ہم بے عیب آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس میں ہمیں دوسری ایک چیز یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ انسان کو کیوں بنانا چاہتے ہیں، وہ تو فساد کرے گا اور قتل و غارت کرے گا، تو یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ کیا واقعی انسان
پہلے سے موجود تھا، کیونکہ اگر ایک بندہ موجود ہو اور اس کے کارنامے اور کام بہت غلط ہو، جس طرح ایک خاندان میں 4 بھائی ہوتے ہیں، تو لیٹ سپوز دوسرے نمبر پر جو بھائی ہے اس کے طور طریقے اور عادات ٹھیک نہیں ہے، لیکن گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ میں اسے سارا مال و دولت یا سارا بزنس اس کے حوالے کرتا ہوں، تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ آپ اس کے کس طرح کر سکتے ہیں، اس کا پاسٹ تو بہت برا ہے، اس کا پاسٹ ایکسپیرینس تو بہت برا ہے۔ تو آیا انسان پہلے سے موجود تھا کسی اور شکل میں، کسی اور فارم میں؟ کیا موجود تھا جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ تو فساد کرے گا یا یہ خون بہائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ کیا انسان کو جب بنایا جا رہا تھا تو انسان کے اسٹرکچر میں کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی تھی جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ فساد کرے گا یا یہ خون بہائے گا؟ جس طرح آج کل ہم ایک روبوٹ بناتے ہیں اور روبوٹ میں ہم کچھ پراپرٹیز رکھتے ہیں، خصوصیات رکھتے ہیں۔ اچھا، اس روبوٹ میں ہم صرف یہ خصوصیات رکھتے ہیں کہ آپ نے لیٹ سپوز ہوٹل میں چائے دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف چائے سرو کرتا ہے وہ روبوٹ اور آتا ہے، چائے سرو کرتا ہے اور آتا ہے۔ لیکن اسی روبوٹ کو اگر ہم وار فیئر میں یوز کریں، جنگوں میں یوز کریں، تو اس کی وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو کیا دوران پیدائش یا جس وقت اللہ انسان کو بنا رہا تھا، اس میں کچھ ایسی خصوصیات اللہ رکھ رہا تھا جس کی بنا پر فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ابھی یہ دو سچویشن ہے، اس میں بندہ خود سوچے کہ کون سی لاجک صحیح آ رہی ہے۔ لیکن اس پر پھر اللہ نے ان کو کہا کہ ان چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہے، اس کا علم مجھے ہے، کیونکہ بنانے والا کون تھا؟ بنانے والا اللہ تھا۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ اس میں فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں، ان کی پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا ان کی نگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ ایکچولی اللہ بھی ایک ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا تھا۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا۔ فرشتوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنا ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ اللہ انہیں جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جسٹ لائک روبوٹس۔ دوسرا پھر شیطان کو بنایا گیا، لیکن اس میں جن کو بنایا گیا یا شیطان کو بنایا گیا، اس میں اس کی پراپرٹیز ایسی تھی کہ اس میں بغاوت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ پھر اللہ نے، یہ میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کسی اور کا کیا خیال ہوگا، اللہ نے پھر انسان کو بنایا۔ انسان اگر اچھا ہو، نیک ہو، تو فرشتے بھی اس کے سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، انسان تھے نا، لیکن فرشتوں کو ان پر رشک ہوتا تھا،
ان کے درجے فرشتوں، ان کے کام اتنے نیک اور اچھے ہوتے کہ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ لیکن جب شیطانیت پر آتا ہے تو شیطانیت میں پھر وہ فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے۔ اس میں ان دونوں عنصر کا ایکسٹریم اگر آپ دیکھیں ڈالا گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ بنانے والا اس کا اللہ تھا۔